خوش آمدید. آج ہم پاکستان کا معاشی و مالیاتی جائزہ کے اہم نکات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں. جی، پچھلے ہفتے پاکستان کی معیشت میں کافی کچھ ہوا. سٹاک مارکیٹ، کمپنیاں، بین الاقوامی معاملات. بالکل. تو آئیے دیکھتے ہیں ان سب کا مطلب کیا ہے. سب سے پہلے پاکستان سٹاک ایکسچینج. کیا زبردست تیزی رہی. جی ہاں، KSE 100 انڈیکس 4220 پوائنٹس اوپر گیا. یہ بہت زیادہ ہے. اور بند ہوا 1,62,257 کی نئی تاریخ ساز سطح پر. جی، لگتا ہے اس کی وجہ وہ گردشی قرض کی ادائیگی اور بیرونی کھاتے کچھ بہتر ہوئے ہیں. اور وہ وزیر اعظم کا امریکی دورہ بھی شاید اس سے سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا. ہاں بالکل، اعتماد تو نظر آ رہا ہے. لیکن ایک اور دلچسپ بات بھی ہے، وہ PSX کا ڈوچے برزے کے ساتھ معاہدہ. اچھا، اس سے کیا ہوگا؟ اس سے عالمی سرمایہ کاروں کو براہ راست ڈیٹا ملے گا تو شفافیت بڑھے گی اور شاید عالمی سطح پر ہماری مارکیٹ کی ساکھ بھی بہتر ہو. ٹھیک. اچھا، اب کارپوریٹ دنیا کی طرف آئیں. وہاں بھی بڑی خبریں. بیسٹ وے سیمنٹ ارب روپے کی سرمایہ کاری سے. یہ تو بڑا قدم ہے. بالکل. اور دوسری طرف نشاط ہوٹلز ہیں. وہ رافن میز پروڈکٹس میں اکثریتی حصہ یعنی 51% سے زیادہ خریدنے جا رہے ہیں. جو فی الحال ایک امریکی کمپنی کی ملکیت ہے. جی ہاں، انگریڈین انکارپوریٹڈ کی. اگر یہ سودا ہو جاتا ہے تو فوڈ انڈسٹری میں یہ ایک آپ کہہ لیں بڑی تبدیلی ہو سکتی ہے. واقعی. اچھا، اب ذرا معاشی محاذ پر آئیں. وہاں صورتحال کچھ پیچیدہ لگ رہی ہے. جی، وہ IMF والی بات کہ پاکستان نے انہیں بتایا ہے کہ چینی پاور پلانٹس کا سود. ہاں، وہ 220 ارب روپے نہیں دیں گے. صرف اصل رقم یعنی 250 ارب روپے تسلیم کرتے ہیں. تو اس سے چین کے ساتھ تعلقات پر ظاہر ہے کچھ اثر تو پڑ سکتا ہے، خاص طور پر جب IMF سے مزید فنڈز کی بات بھی چل رہی ہے. اور وہ گردشی قرضہ وہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے. جی، 1.7 ٹریلین تو پہلے ہی ہے اور اب مزید 500 ارب بڑھنے کا امکان ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. بالکل. دوسری طرف زراعت کا کیا حال ہے؟ گندم کی امدادی قیمت. ہاں، اس کے لیے IMF کی منظوری لینی پڑے گی، ورنہ پھر مہنگی درآمدات کرنی پڑیں گی. اور چینی کی پیداوار بھی کم ہوئی ہے نا؟ جی، 7.6 ملین ٹن سے کم ہو کر 5.8 ملین ٹن رہ گئی. تو اب چینی بھی درآمد کرنی پڑ رہی ہے، جبکہ پہلے ہم برآمد کر رہے تھے. یہ تو الٹ ہو گیا. اچھا، ان اندرونی چیلنجز کے ساتھ بین الاقوامی محاذ پر بھی کچھ ہو رہا ہے؟ جی، چین کے ساتھ CPEC کے تحت وہ ڈیٹا سینٹرز اور AI لیبز پر بات ہوئی ہے. اور جاپان نے ریکارڈنگ میں دلچسپی دکھائی ہے. سعودی وفد بھی اکتوبر میں متوقع ہے. ہاں، اور ADB گلیشیئرز ٹو فارمز پروگرام میں تکنیکی مدد دے رہا ہے. یہ مثبت پیش رفت ہے. ٹیکنالوجی میں بھی بڑے منصوبے ہیں. 2030 تک 10 لاکھ AI ڈیولپرز. جی، اور 1000 AI پروڈکٹس لانچ کرنے کا ہدف. ساتھ ہی وہ 5G سروسز بھی جلد شروع ہونے والی ہیں 7 بڑے شہروں میں. یہ سب تو مستقبل کی باتیں ہیں، اچھی ہیں. لیکن ایک حیران کن بات یہ سامنے آئی ہے کہ پچھلے 2 مہینوں میں بینکوں سے پیسے نکلے ہیں. جی، کمرشل بینکوں سے 1 ٹریلین روپے سے زیادہ. یہ کافی بڑی رقم ہے. تو کیا لوگ اپنا پیسہ بینکوں سے نکال کر کہیں اور اسٹاک مارکیٹ یا دوسری جگہوں پر لگا رہے ہیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے. ہو سکتا ہے کچھ پیسہ اسٹاک مارکیٹ کی طرف گیا ہو کیونکہ وہاں تیزی ہے. اثاثہ جات کے انتظام کو دیکھیں تو المیزان انویسٹمنٹ سب سے آگے ہے. اور NBP فنڈز، MCB فنڈز بھی ہیں. جی، اور UBL فنڈ مینیجرز بھی اب ٹاپ 5 میں شامل ہو گئے ہیں. تو مجموعی طور پر کیا تصویر بنتی ہے؟ دیکھیں، خلاصہ یہ ہے کہ ایک طرف مارکیٹ میں جوش ہے، کمپنیاں پھیل رہی ہیں، بین الاقوامی دلچسپی بھی ہے، لیکن دوسری طرف وہ گردشی قرضے، زراعت کے مسائل اور یہ بینکوں سے پیسے نکلنا، یہ چیلنجز بھی ہیں. بالکل. تو اصل سوال یہ بنتا ہے کہ ان بیرونی مواقع جیسے چین، جاپان، سعودی عرب، ADB کی سرمایہ کاری اور یہ جو اندرونی معاشی دباؤ ہیں، ان میں توازن کیسے بنے گا؟ جی، کون سی حکمت عملی ان مواقع کو حقیقی اور پائیدار ترقی میں بدل سکتی ہے؟ یہی غور طلب بات ہے. اس پر سوچنا ضروری ہے.